السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربک نستعین۔ اللہم اہدنا وسددنا، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے اپنے دورہ قرآن میں تیسرے پارے کو دیکھیں گے، اور تیسرے پارے میں دیے گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغامات کو پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کون کون سا پیغام دیا جس پر ہماری توجہ ہونی ضروری ہے۔ تیسرے پارے کا آغاز جس آیت سے ہو رہا ہے، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، منہم، ان میں سے کچھ ایسے ہیں من کلم اللہ، جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کے درجات کو بلند کیا، وآتینا عیسی ابن مریم وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں، وأیدناہ بروح القدس، اور ان کی تائید، ان کی مدد روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ذریعے کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آنے کے بعد ہرگز لڑائی جھگڑا نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض مومن ہوئے اور بعض کافر۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا ہے، ہم نے آپس میں رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرنی، تفریق بین الرسل کفر ہے، ہم کسی رسول کو دوسرے رسول کے مقابلے پر نہیں لا سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو بھی امت محمدیہ میں، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں بہن بھائی، لیکن کسی کا رنگ فرق ہوتا ہے، کسی کی جو ہے وہ نقش و نگار میں فرق ہوتا ہے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں علم کی جو ہے وہ زیادتی ہوتی ہے، وہ ان کو بہت لائق ذہین ہوتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص خوبی دی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن میں خوبیاں دوسروں سے زیادہ پرومیننٹ ہے، آپ میں دوسروں سے زیادہ اچھی کوئی کوالٹی ہے، تو اس بنا پر ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنی، ایک دوسرے پر بغض نہیں رکھنا، ایک دوسرے کے لیے دل میں کوئی کجی یا نفرت نہیں پالنی۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم بعض دفعہ محبت میں اور ہم حسد میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ساتھ مقابلے بازیاں کرتے ہیں، اور پھر خاص کوالٹی کو کہیں نہ کہیں دبا دیتے ہیں، یا پھر اگر ہم کوالٹی کو نکھارنا بھی چاہتے ہیں تب بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے لیے دم بتائے، دعائیں بتائیں، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خاص خوبی ہوتی ہے، اگر اس خوبی کی بنا پر کوئی آپ کو نظر لگائے گا تو بھی آپ کے لیے آزمائش ہے، تو کوشش کریں اذکار کی پابندی کریں، دعاؤں کی پابندی کریں۔ اور اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جن کی کوئی خوبی آپ کو بہت اچھی لگتی ہے تو ان کے ساتھ حسد نہیں کرنا، ان پہ رشک کریں، ان کے اوپر فخر محسوس کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی ایسی چیزیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے، اور ہدایت دینا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کام ہے، اسی کو ملے گی جو مانگے گا، جو نہیں مانگے گا اسے پھر ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ کا پیغام ہے، اے ایمان والو خرچ کرو اس دن سے پہلے جس دن کیا ہوگا، کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی دوستی اور شفاعت کام نہیں آئے گی، ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اس میں کوئی بیع نہیں،
کوئی تجارت نہیں، ولا خلتن اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ دوستی ہوگی، ولا شفاعہ اور کوئی شفاعت نہیں، والکافرون هم الظالمون ظالم ہے کافر، وہ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں لگاتے نہیں ہیں، لگانا سیکھیں، اللہ بڑھا چڑھا کر دیں گے، اور رمضان المبارک میں تو لگانے کا اجر ہی 70 گنا زیادہ ہے، ایک نیکی کریں گے 70 گنا اجر، 1 روپیہ خرچ کریں گے 70 روپے، 1000 خرچ کریں گے 70,000، اسی طرح اگر ان لمیٹڈ خرچ کیا جائے گا تو پتہ نہیں وہ کہاں تک جائے گا، تو خرچ کرنا سیکھیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کریں اس دن سے پہلے جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ اگلی آیت ہے آیت الکرسی، سید الآیات ہے اور قرآن پاک کی عظیم ترین آیت ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اللہ معبود برحق ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی خصوصیت کیا ہے، اسے نہ ہی اونگ آتی ہے اور نہ نیند، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ سب کا سب اسی کا ہے، ما ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سے شفاعت کر سکے، ولا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا اللہ تعالیٰ خود چاہیں، اور اس کی کرسی وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی اور اس کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کی حفاظت کرنے سے نہ تھکتے ہیں اور نہ ہی اکتاتے ہیں، بلکہ وہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے، لہٰذا آیت الکرسی کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں، صبح و شام کے اذکار میں شامل ہے، جادو کا علاج اس سے کیا جاتا ہے، اگر آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو رات کو آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان سے محفوظ رہتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس میں چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو بیان کرنا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت پسند ہے، جب آپ آیت الکرسی پڑھیں تجوید کا خیال رکھیں، مخارج کا خیال رکھیں، اس کے ترجمے کو سمجھ کر پڑھیں۔ اگلا حکم اور اگلا پیغام آپ کے اور میرے لیے قرآن پاک کی آیت نمبر 256 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، دین میں داخل ہونے کے لیے کوئی جبر نہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ انصار کے کچھ جو نوجوان یہودی تھے یا عیسائی ہو گئے وہ، اور جب انہوں نے یہ خود مسلمان ہوئے یہود اور نصارہ، تو انہوں نے کیا چاہا کہ وہ اپنی اولاد کو بھی زبردستی، جو یہودی یا عیسائی بن چکے تھے انہیں زبردستی مسلمان بنا لیں، اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، آپ کسی کو زبردستی دین میں داخل نہیں کر سکتے، ہاں جو دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، آپ کا اور میرا کام پھر یہ ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیں، جب ہم دین میں داخل ہو جائیں، اس کے بعد کوئی رعایت نہیں، پھر دین میں داخل ہونے کے بعد ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، دین اسلام کی ایک ایک حد پھر ہم پر لاگو ہوگی، لہٰذا جب ہم کسی ادارے میں چلے جاتے ہیں، کسی خاص آرگنائزیشن میں کام شروع کرتے ہیں تو ہم پر ان کے سارے رولز اور ریگولیشنز عائد ہوتے ہیں، ہمیں ان کے سارے حکم ماننے پڑتے ہیں، ان کی ٹائمنگ میں آفس جانا پڑتا ہے اور ٹائمنگ میں چھٹی کرنی پڑتی ہے، تو جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو اسلام کے سارے قانون وہاں پہ لاگو ہوتے ہیں، ہاں ایک چیز فرق ہے کہ ایک آزاد اسلامی ریاست میں ایک کافر اپنی مرضی سے اپنے کفر پہ قائم رہ سکتا ہے،
لیکن بار بار ایک شخص اسلام میں داخل ہو، پھر وہ اسلام سے بغاوت کرے، پھر وہ اسلام میں داخل ہو، تو یہ چیز قابل قبول نہیں اور نہ ہی اس کی اجازت دی گئی ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص دین اسلام سے دوبارہ مرتد ہو جائے گا تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا، اور یہ سزا اس لیے دی گئی کہ ایک ملک کے اندر شر اور فساد سے اس ملک کو بچایا جائے۔ اگلا پیغام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اور مجھے دیا وہ یہ ہے، اور اسی آیت کے اگلے حصے میں ہے کہ اگر کوئی کفر کرتا ہے تو جو شخص بھی کفر کرے گا یا طاغوت کا کفر کرے گا، طاغوت کا انکار کرے گا اور وہ اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ تعالیٰ کہنے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے تو پھر بہت ہی مضبوط کڑے کو تھام لیا، ایسا کڑا لَا انفصام لَهَا، جو نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ سننے اور جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو جڑے گا اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے گا اللہ کو پکڑے گا، اللہ کے دین کو پکڑے گا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا، اس کو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ اور اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تو ایمان والوں کا ولی ہے۔ ولی کہتے ہیں دلی دوست کو، اللہ آپ کو اور میرا دوست ہے اگر ہم خود جو ہے اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھنا چاہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ظلمات یعنی اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں، اور جو کافر ہیں، جو کفر کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ ان کے دوست شیطان ہیں جو انہیں اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں روشنیوں سے نکال کر، اور ان کے لیے حکم آیا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور اسی آگ میں ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے۔ اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے معاشرے میں، ایک ایسے علاقے میں پلے بڑھے جہاں ہر طرف شرک ہی شرک تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کی نشانیوں سے پہچانا۔ آسمانوں پہ ستاروں کو سجاتا تو ہے، مہتاب کا فانوس جلاتا تو ہے، یہ تیری شان کریمی ہے کہ بندے پر علم و حکمت کے خزینوں کو لٹاتا تو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہی نشانیوں کو دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سورج اگر غروب ہو رہا ہے تو وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، اور میرا خدا جو ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پہچانا تو جو ابراہیم علیہ السلام کے علاقے میں اس وقت کا بادشاہ تھا، یعنی عراق کا بادشاہ جسے نمرود کہا جاتا ہے، تو جب وہ نمرود نے سوال و جواب کی ابراہیم علیہ السلام سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے لاجکس پیش کی کہ اگر میرا رب جو ہے وہ انسان کو جلاتا مارتا ہے تو تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے دو لوگوں کو بلایا، ایک کو قتل کروا دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ جس کو قتل کروایا وہ بے گناہ تھا، اور جسے چھوڑا اسے سزائے موت ہو چکی تھی، تو اس نے کہا دیکھو میں بھی ایسا کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا اچھا میرا اللہ تو پھر مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم ایسا کرو تم ذرا سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ، مشرق سے اسے نہ نکلنے دو۔ تو اس بات پر بادشاہ جواب نہیں دے سکا۔ آپ اور میں اگر یہ قصہ پڑھیں، ہم جب سارے واقعات جو قرآن پاک میں آئے، ہم جب انہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایک مومن کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پھیلائی ہوئی شان کریمی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان قدرت کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں چل رہا۔ ایک گھر میں اگر ایک دن سربراہ نہ ہو تو گھر کا نظام بگڑ جاتا ہے، تو کیسے ممکن ہے اتنی وسیع و عریض کائنات اور وہ بغیر کسی خدا کے چل رہی ہو؟ نہیں، کوئی تو ہے، اور جو ہے وہ ہر چیز کا خوب حساب لگائے ہوئے ہے، بہترین اندازے سے دنیا کو چلا رہا ہے، اور یہی سمجھ ایک مومن کو ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تجربات کروائے، مشاہدات کروائے، حضرت عزیر کو مشاہدہ کروایا۔ جب جب کسی بھی شخص کو تجربہ کروایا گیا، عزیر علیہ السلام تھے یا ابراہیم علیہ السلام تھے، تو انہیں مشاہدات کروائے گئے، اور بعض دفعہ نبیوں کو کچھ مشاہدات اس لیے کروائے جاتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو بتائیں،
انہیں اس لیے بتایا گیا کہ ان کا علم پختہ ہو۔ آپ اور میں جب اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اس قرآن کے قصے پڑھتے ہیں، تو ہمارا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ہمارا یقین بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کسی کو زندہ رکھنا چاہیں تو وہ اندھیروں میں بھی زندہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو موت دینا چاہیں تو کسی بھی صورت میں کسی بھی انسان کو کسی بھی جگہ پر موت آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد اگلی بہت ساری آیات، آیہ نمبر 261 سے لے کر 274 تک دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کی تمام صورتوں سے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ خرچ کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنے کے بعد کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا ہے، لیکن ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّهُ يُضَاعِفُ مَن يَشَاءُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اسے بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی وسعت کے مطابق جب خرچہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر بھی اسے اس کے حالات، اس کے سرکمسٹانسز کے حساب سے دیتے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں تو صدقے کی ویسے ہی بہت اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ تھا۔ عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سب سے زیادہ تھی، اور یہ سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی جب جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک میں ملتے۔ جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے قرآن کا۔ اور جبرائیل امین جب آپ سے ملنے لگتے تو آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے، یعنی آپ کی سخاوت اتنی تیز ہو جاتی جیسے گویا ہوائیں چل رہی ہیں۔ ہم نے بھی رمضان المبارک میں سخاوت کرنا ہے، ہم نے صدقے کو نہیں روکنا۔ حضرت اسماء کے بارے میں آتا ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا، اور یہ روایت بخاری شریف میں ملتی ہے۔ اب خرچ تو ہم نے کرنا ہے، لیکن خرچ ہم نے کیسے کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے، خرچ کرنے کے بعد کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، آگے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ پھر احسان نہیں جتاتے، تکلیف نہیں دیتے، وہ اجر کی امید اپنے رب کے پاس رکھتے ہیں۔ آپ نے کسی کو کوئی چیز دی، آپ نے چیز دیتے وقت احسان نہیں جتانا، باتوں باتوں میں یہ شو آف نہیں کرنا کہ ہاں تمہیں تو میں سارا سال دیتی رہتی ہوں، یا تمہیں تو اس دفعہ میں نے بہت کچھ دے دیا، نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ دوسری چیز کہ ریاکاری سے بچنا ہے۔ احسان جتائیں گے، اگلے بندے کو تکلیف دیں گے تو نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اگر ہم کسی پر احسان جتاتے ہیں، دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ صدقات دے کر بھی دل نرم نہیں ہوتے کیونکہ اس کے پیچھے ریاکاری ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو شخص بھی اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ اس طرح خرچ کرتا ہے کہ اس کی مثال کیا ہے کہ جیسے ایک صاف پتھر، مطلب ایک ایسا پتھر جو بالکل شفاف ہو، اور اس پہ تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے، چکنی مٹی، اور جب اس پہ پانی پڑے، بارش آئے تو وہ ساری بہہ جائے اور پتھر صاف ہو جائے۔ تو ریاکاروں کا حال وہ ہے۔ ریاکار انسان کو آخرت پر یقین نہیں ہوتا کہ اللہ مجھے اجر دیں گے، وہ دنیا میں اپنی واہ واہ سمیٹنا چاہتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اپنا مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور ان کی خوشی کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اجر عظیم دیتے ہیں۔ اعلیٰ ظرف لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے اونچی جگہ سے دی۔ ایسے لوگوں کی مثال ایسے کہ ان کا باغ، ان کی کھیتی کسی اونچی جگہ پر ہے، اور اس کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے اگر پانی نہ بھی ہو تو ہلکی سی بارش یا ہلکی سی بوندا باندی یا ہلکی سی پھواری کافی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اجر دینے لگتے ہیں تو ہماری نیتوں کے حساب سے ہمیں ٹولتے ہیں۔
لیکن جب ہم نے خرچ کرنا ہے تو اس کے لیے دھیان رکھنا ہے کہ کمائی پاکیزہ ہو۔ ہم زمین سے نکلی ہوئی چیزوں میں سے بھی خرچ کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں جمع کیے ہوئے خزانوں سے بھی خرچ کر سکتے ہیں، لیکن خرچ کرتے ہوئے، چیز دیتے ہوئے دھیان رکھنا ہے کہ جو چیز ہم دیں وہ ہمیں بھی پسند ہو۔ یہ نہ ہو کہ جو چیز خود کو نہیں پسند وہ آگے دے دیں، جو چیز خود پسند نہیں کرتے وہ آپ آگے دے دیں، اور اچھی چیز دینے کے لیے آپ کا دل نہ کرے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا ہمارے ساتھ؟ آیت نمبر 268 میں دیکھیں، یہ شیطان کا کام ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے۔ وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے رہنے دو، یہ بھی تمہارے کام آئے گا، یہ بھی تمہارے کام آئے گا، یہ بھی تمہارے کام آئے گا، اور یہی کرتے کرتے آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ ہماری ماؤں کے جہیزوں کے سامان بھی ابھی تک پڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنا ہم دیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی مزید ہمیں بڑھا چڑھا کر دیں گے، اور جتنا ہم لگائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں میں، ہمارے رزق میں اتنی ہی برکت ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد صدقہ دیتے ہوئے دھیان یہ بھی رکھنا ہے کہ اگر ہم دیں تو دکھا کے دیں یا چھپا کے دیں، دونوں صورتوں میں دینے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اگر ہم دکھا کے دیں یا ہم پوشیدہ دیں، دونوں صورتیں ٹھیک ہیں۔ آپ زکوٰۃ دکھا کے دے دیں، صدقات آپ چھپا کے دے دیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب ہم دیتے ہیں تو صدقات دینے سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ اگر زندگی میں ہم نے پیچھے گناہ کیے، ہم صدقات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان صدقات کے ذریعے ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ہمیں اس چیز سے دور کر دیتے ہیں، ہمارے نامہ اعمال سے وہ چیزیں ہٹا دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ آیت نمبر 272 کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو، وما تنفقون، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، الا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی خرچ کرنا۔ جو بھی خرچ کرنے کو دل کرے تو ذہن میں، نیت میں اللہ کی رضا ہی ہونی چاہیے، اور جو مال بھی آپ اور میں خرچ کریں گے اللہ کہہ رہے ہیں جو تم خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تمہارے حق کو نہیں مارا جائے گا۔ تم نے اگر خرچ کیا تو تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ انسان خرچ کہاں کرے؟ اگلی آیت میں اس کا جواب دے دیا گیا کہ خرچ کہاں کرنا ہے۔ صدقات کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں، وہ غریب لوگ جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، یعنی کہ جو کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں سے وہ کہیں موو آن نہیں کر سکتے، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو، جیسے آج کل آپ فلسطین دیکھ لیں، آج کل آپ جو ہے وہ کشمیر، برما، یہ سچویشنز ہیں ہمارے سامنے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں تک ہمارا مال پہنچے بھی صحیح۔ دوسری چیز وہ کہ آپ ان لوگوں کو دیں جو سفید پوش ہیں، جو سوال نہیں کرتے۔ آج کل میرے خیال میں غریب سے غریب بندہ بھی اگر وہ نوکری کرتا ہے، 10 20 25 ہزار کی نوکری بھی کرتا ہے، تو صدقات کو تو وہ بھی ڈیزرو کرتا ہے، کیونکہ وہاں پر آج کل کے دور میں 20 25 کے قریب تو شاید بل ہی بن جاتے ہیں بجلی گیس کے۔ تو اپنے ارد گرد کے وہ لوگ جن کا ظرف بہت بڑا ہے، جو صدقات لینا پسند نہیں کرتے، لیکن ان کی سفید پوشی کی وجہ سے چونکہ وہ سوال نہیں کرتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں پر خرچ کریں، اور ان کی نشانی کیا کہ آپ ان کے چہروں سے انہیں پہچان لیں گے، کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے۔ لہٰذا جب بھی خرچ کریں، دن میں کریں یا رات میں کریں، کھلا خرچ کریں یا چھپا کے کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے پاس پھر اللہ کے ہاں بڑا ہی اجر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین اجر دیں گے۔ اب یہاں ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم خرچ نہیں کر سکتے، ایک مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس فیملی ہے، ایک غریب فیملی ہے، وہ کہتی ہے میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں خرچ کروں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ خرچ نکالیں۔ لیکن اگر ہم خرچ نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے کہ ہم خرچ کریں تو پھر ہم کیا خرچ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی کے تو بہت زیادہ دروازے ہیں، مطلب آپ کسی بھی طریقے سے نیکی کر سکتے ہیں، اور وہ کیا؟ سب سے پہلے تو سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنا،
ٹھیک. دوسری چیز یہ کہ آپ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. آپ اگر کسی کو اچھی بات بھی کہہ دیتی ہیں وہ بھی صدقہ ہے. راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. کسی بھی اندھے کو راستہ دکھا دینا صدقہ ہے. کسی حاجت مند کی مدد کر دینا. اگر کوئی آپ سے راستہ پوچھتا ہے آپ راستہ بتا دیتی ہیں صدقہ ہے. آپ چل رہی ہیں, آپ نے دیکھا کسی نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے, آپ اس کے بوجھ کو اٹھا کے اسے اس کی منزل تک نہیں تو کہیں اگر فرض کریں کوئی سڑک ہی کراس کرانی ہے تو آپ وہ بھی کروا سکتی ہیں. اور آپ کے اور میرے لیے, خواتین کے لیے صدقہ کرنا بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو زیادہ خبردار کیا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے, عید الفطر تھی یا عید الاضحیٰ, اس کی نماز کے لیے گزرے, عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو آواز دے کر اسپیشلی ایک بات کہی, یا معاشر النسائی, اے عورتوں کی جماعت, تصدقن, تم صدقہ کیا کرو. تصدقنا, تم صدقہ کیا کرو. کیوں؟ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ عَلَى أَهْلِ النَّارِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے. جب یہ بات ہوئی تو عورتوں نے پوچھا, فَقُلْنَا وَبِمَا يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عورتوں نے پوچھا ایسا کیوں ہے, ہم کیوں جہنم میں زیادہ ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تکفرن اللعن, تم بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو, وتکفرن العشیرہ, اور تم اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو. اب جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم زیادہ لعن طعن کرتی ہو اور زیادہ اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لعن طعن سے بچنا ہے. ہمیں وہ بات نہیں کرنی جو ہمیں جہنم کے قریب لے جائے, اور ہمیں صدقات کی کثرت کرنی ہے, کیونکہ صدقہ عورت کے لیے زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ ہم نے پڑھ لیا کہ صدقہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. صدقہ دینے سے ہمارے گناہ صاف ہو جائیں گے, تو ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہ جو دل میں ہو جاتے ہیں ان کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیں. اچھا, اگر ہم احادیث کو دیکھیں نا تو خرچ کو اتنا پروموٹ کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انفق, خرچ کرو, یا ابن آدم, اے ابن آدم خرچ کرو, اے آدم کے بیٹے خرچ کرو, انفق علیہ, کہ میں بھی تجھ پر خرچ کروں. یہ اللہ کا قول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرچ کرو تاکہ میں بھی تم پر خرچ کروں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انفقی, اور میرے خیال میں حضرت اسماء بنت ابی بکر سے ہی روایت کی گئی ہے حدیث. وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انفقی ولا تخسی فیخسی اللہ علیک, خرچ کرو شمار نہیں کرو, گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن کر دے گا. ولا توعی فیوعی اللہ علیک, تم مال کو روک کر نہ رکھو ورنہ اللہ مال کو تم سے بھی روک لے گا. اردخی مستطاعت, اور جتنا ہو سکے جتنی استطاعت ہو خرچ کرتے رہو. اور اگر ہم خرچ کرتے رہیں گے تو خرچ کرنے والے کے لیے بہت اجر ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں, تو ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما, جبکہ دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کو تباہی سے دوچار کر. تو ہم نے کھلے دل سے خرچ کرنا ہے, اور رمضان المبارک میں تو خصوصاً زیادہ خرچ کریں. اس کے بعد سود خور کی ممانعت آ گئی. آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں صدقات کی آیت کے ساتھ ہی سود کی آیت دے دی, کیونکہ سود ہمیشہ دل میں لالچ پیدا کرتا ہے, اور جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو ہمارے دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے. سود خور کی مثال ایسے دی گئی ہمیں جیسے ایک ایسا شخص جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو. یعنی سود خرچ کی بدترین صورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا جبکہ اس کے مقابلے میں تجارت حلال ہے. تو تجارت کریں, سود کو ختم کریں. پھر حکم دیا گیا کہ جو سود, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں, سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی ناشکرے اور گنہگار سے محبت نہیں کرتے. اگر کوئی بندہ مجبور ہے, وہ ہمارے پاس آیا, اسے ضرورت ہے مدد کی, آپ بغیر لالچ کے مدد کر دیں. سود لینے کی ضرورت نہیں ہے, سود لیں گے تو زیادہ گناہ ہے. اس کے بعد ہمیں حکم دیا گیا, آیت نمبر 277, اللہ کا ایک اور پیغام, ایمان کے ساتھ ساتھ نیک کام کرتے رہو. اور نیک کام کون سے ہیں؟ نمازوں کو قائم کرنا, زکوٰۃ کو ادا کرنا.
کرنا. کیوں؟ کیونکہ لہم اجرهم عند ربہم، ان کا اجر تو ان کے رب کے پاس ہے. اور پھر ایسے لوگوں پر قیامت کے دن کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی اداسی نہیں ہوگی. آپ کے اور میرے ایمان کا امتحان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغام دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. اور اللہ سے ڈرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو تمہارا سود باقی بچا اسے معاف کر دو، اسے چھوڑ دو. اگر تم چھوڑ دو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا. ایک صورت بتائی گئی کہ بالکل معاف کر دو، دوسرا کہا گیا کہ اصل مال رہنے دو اور اوپر جو سود ہے اس کو معاف کر دو. اور اگر آپ نے کسی ایسے شخص کو قرض دیا ہے جو آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا جاننے والا ہے، اور اس پہ قرض ادا کرنے کی اس کے حالات نہیں ہیں، اس کے حالات ابھی ویسے نہیں کہ وہ دے سکے، تو پھر بہتر ہے کہ تنگی والے کو آسانی دے دو. اگر ایسا کریں گے تو تب بھی اجر ملے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جو کسی قرض دار کو مہلت دیتا ہے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ اس وقت تک اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کو اس کا مال واپس نہیں مل جاتا. اس کے بعد آگے آ گئی ہمارے پاس 282 آیت نمبر 282 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آیت دین یعنی کہ لین دین کے معاملات کیسے ہم نے کرنے ہیں سمجھا دیا. قرآن پاک کی طویل ترین آیات میں سے ہے. کرنا ہم نے کیا ہے؟ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ جب ہم لین دین کریں، خواہ وہ کسی رشتہ دار کے ساتھ ہو، خواہ وہ بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، خواہ وہ محلے داروں کے ساتھ ہو یا ان نون بندے کے ساتھ ہو، جب بھی لین دین کیا جائے تو لین دین کو لکھ لیا جائے. ہر صورت میں لین دین کو لکھا جائے، اتنا دیا، اتنا لیا، اتنی مدت کے لیے لیا، اتنی مدت کے لیے دیا. ہر چیز مقرر کر دی جائے اور اس پر 2 گواہ لے لیے جائیں. گواہ اس لیے لیے جائیں کہ اگر ضرورت پڑے تو گواہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اگر گواہوں کی ضرورت پڑے اور انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہوں کا کام ہے کہ وہ آئیں. جب لین دین کا معاملہ ہوگا تو اس کا سارا خرچ وہ شخص اٹھائے گا جو مال لے رہا ہوگا، جو قرض لے رہا ہوگا. تو قرض کا جو حساب کتاب ہے، اس کی جو پیمنٹ ہے، چاہے آج کل جیسے سٹیمپ پیپر کی پیمنٹ ہوتی ہے یا سٹیمپ پیپر لکھنے والے کی پیمنٹ ہوتی ہے، تو وہ پھر پیمنٹ قرض دار لے گا. اور کبھی بھی ہمیں قرض لکھنے کے لیے، لکھوانے کے لیے شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. ہمیں لین دین کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے کہ اب اس کے ساتھ ہمارا یہ رشتہ ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لین دین لکھنے کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے، تمہیں ٹرسٹ نہیں ہے مجھ پہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قانون بتایا ہے وہ بہتر ہے. آپ کسی پہ ٹرسٹ کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو قانون اللہ نے بتایا ہے اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے ہم نہیں جانتے. زندگی موت کا پتہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ انسان مر جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ لکھی ہوئی چیزیں اس بات کا ثبوت ہوتی ہیں کہ آپ نے اتنی رقم فلاں کو دینی اور اتنی رقم فلاں سے لینی. ہاں، ایک صورت میں قرض نہ لکھا جائے اور وہ صورت ہے نقد لین دین کی. آپ جاتی ہیں، کوئی ہم پیسے دیتے ہیں، سبزی فروٹ لے لیتے ہیں، ہم جاتے ہیں، ہم پیسے دیتے ہیں، کپڑے جوتے لے دیتے ہیں. لیکن ایسے میں اگر ہم نہیں بھی اپنی وہ سلپ بنواتے تو اس میں کوئی حرج نہیں. موسٹلی تو آج کل یہ نظام ہے کہ الحمدللہ ہر چیز کی آپ کو سلپ مل جاتی ہے، آپ کو وہ رسید دے دی جاتی ہے. لیکن اگر نہ بھی ہو تو نقد معاملے میں کوئی حرج نہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تمہیں قرض کی ضرورت پڑ ہی گئی ہے تو تم نے ایک تو یہ کہ اللہ کے راستے میں مال ہوا تو خرچ کرنا ہے. اللہ کے راستے میں مال ہے، خرچ کرو گے تو تمہیں اجر دے گا. دوسرا، اگر اللہ کے راستے کے لیے مال تم نہیں دیتے اور تم مال سود پر دیتے ہو تو تم گناہگار ہوگے. لہٰذا مال ویسے دے دو، قرض کی صورت میں دے دو، سود نہیں دینا. ٹھیک، سود سے بہتر ہے کہ تم قرض لے لو. آگے ایک اور خرچ کی صورت بتائی گئی کہ اگر کوئی شخص قرض لینا چاہتا ہے اور اس کے پاس قرض کے لیے گواہ بھی کوئی نہیں، اس طرح سے وہ گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا، تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ وہ اپنی کوئی چیز رہن رکھ لے، اپنی کوئی چیز کسی کے پاس گروی رکھ لے. تو رہن آپ چیز رکھ سکتے ہیں اور اس کے بدلے پیسے لے سکتے ہیں. آپ کی وقتی ضرورت، فرض کریں آپ کے پاس سونا ہے، آپ سونا کسی کے پاس رکھوا دیں، اتنی ہی مالیت کے آپ پیسے ان سے لے لیں. بعد میں جب آپ پیسے واپس کریں گے تو چیز واپس ہو جائے گی. جس کے پاس چیز رکھی جائے گی وہ اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک اصول ہے رہن کا کہ آپ اس چیز کو، گروی رکھی ہوئی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ایک زرہ ایک یہودی
یہودی کے پاس گروی رکھوائی تھی۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اہمیت کے اعتبار سے بہت اہم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق جو بھی شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جو تحائف دیے گئے ان میں سورۃ البقرہ کی یہ آخری 2 آیات بھی شامل ہیں، اور یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے خزانے سے عطا کی گئیں، اور یہ آیات آپ کے علاوہ کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیں۔ غور سے سمجھ کے پڑھیں۔ ہمارا الحمدللہ اس کا حفظ کا بھی گروپ ہے، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی رمضان المبارک کے بعد ان 2 آیات کو حفظ کرنا چاہے تو بھی رابطہ کر سکتا ہے۔ اور فی الحال تو رمضان المبارک کی وجہ سے سارے گروپس کلوز ہیں، لیکن رمضان المبارک کے بعد انشاءاللہ عید کی چھٹیوں کے بعد جب گروپس اوپن ہوں گے تو سورۃ البقرہ کا آخری رکوع حفظ کروایا جاتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے جس کو خواہش ہو وہ ضرور کرے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی، اور مومن بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کے رسولوں میں سے ہم کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک، آپ ہمیں بخش دیجئے۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ وإلیک المصیر، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں سمعنا واطعنا کو ہائی لائٹ کر لیں۔ آپ اور میں اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قرآن پڑھتے ہوئے اس مصحف کو کھول کر بیٹھے ہیں اور عہد کر رہے ہیں کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم نے آپ کے اس کلام کو سن لیا۔ آج الحمدللہ ہماری سورۃ البقرہ بھی مکمل ہو رہی ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہم نے بے شمار احکامات پڑھ لیے، بے شمار چیزیں ہم نے دیکھیں۔ اگر ہم نے سنی تو ہمارا کام ہے ہم اس کی اطاعت بھی کریں۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سننا ہے اور اس کی فوراً سے اطاعت کر لینی ہے، اس کو فوراً مان لینا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتے، اس کی وسعت سے بڑھ کر آزمائش نہیں ڈالتے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو کوئی شخص بھی نیکی کرے گا وہ اسی کے لیے ہے، اور جو وہ برائی کرے گا تو وہ بھی اسی کے لیے ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر کبھی ایسا ہو کہ ہم بھول کر کوئی گناہ کر دیں یا ہم سے غلطی سے کوئی خطا ہو جائے، ہم جان بوجھ کر نہ کریں، ہم غلطی سے کر بیٹھیں تو آپ نے ہماری اس غلطی کو نہیں پکڑنا۔ ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور آپ نے ہم پر ایسا بوجھ نہیں ڈالنا جو آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، تو ہم پہ ایسے بوجھ کو بھی نہ ڈالنا، ما لا طاقت لنا بھی، جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ آپ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیجئے؟ واعف عنا، ہمیں بخش دیجئے۔ واغفر لنا، اور ہم پر رحم کیجئے، ہمارے گناہوں کو بخشتے ہوئے۔ وارحمنا، ہم پر رحم کیجئے۔ انت مولانا، کیونکہ آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ فانصرنا، پس آپ ہماری مدد کیجئے۔ علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں۔ بہت بہترین آیات ہیں، بہت اچھی آیات ہیں۔ اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے اور دعاؤں کو ہم دماغ میں ترجمے کو رکھ کے مانگیں گے تو ہمیں ترجمے کی سمجھ کے ساتھ صحیح دعا مانگنے کا سلیقہ بھی آئے گا۔ ہم نے اس میں مانگ لیا کہ اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے۔ الحمدللہ آج ہم پہلے لوگوں میں سے سہولتوں کے اعتبار سے بہت آگے ہیں، ٹیکنالوجیز کے اعتبار سے بہت آگے ہیں۔ ہمیں ایک وقت یہ تھا کہ ہماری ماؤں کو بہت دور جا کر کپڑے دھونے اور واش روم کی ضرورت اپنی حاجتیں پوری کرنی پڑتی تھیں۔ آج ہم لوگ بیٹوں کی شادیاں ہی تب تک نہیں کرتے جب تک اٹیچ بات نہ ہو۔ آج الحمدللہ ہم واش روم جاتے ہیں اور ہمیں ٹھنڈا گرم پانی گرمیوں سردیوں میں اویلیبل ہوتا ہے۔ ہم نے وہ مصیبتیں، وہ آزمائشیں نہیں دیکھیں۔ ایک یہ جنرل سی بات کر رہی ہوں، آزمائشیں تو بہت
اس پہ بہت بات کی جا سکتی ہے، بٹ آج کل اگر ہم اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھیں، ہم اپنے حالات کو دیکھیں تو ہم سہولتوں میں ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اگر ہم ایسی جگہ پر ہیں تو ہمارا کام کیا ہے، ہم ان سہولتوں سے فائدہ اٹھائیں، انہیں اپنی دین کی ترویج کے لیے استعمال کریں، اور ہم نے سورۃ البقرہ کے جو احکامات پڑھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اسی جگہ پر بیٹھ کر نیت کریں اور دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں نے جو پڑھا اس علم کو میرے جسم میں نہیں میری روح میں بھی اتار، میرے دماغ کے ساتھ ساتھ میرے دل میں اتار، میرے دل کو اس فہم کی سمجھ آ جائے۔ ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ تو مجھے اس دین کی فقہ دے دے، مجھے سمجھ دے دے، تاکہ میرا ہر عمل اس رمضان المبارک تیری رضا کے لیے ہو۔ اس رمضان المبارک میں اس نیت کے ساتھ دورہ قرآن مکمل کروں کہ میں اپنی ذات سے، اپنے جسم سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے ہر اس برائی کو، ہر اس چیز کو مٹا دوں گی جو ٹھیک نہیں ہے۔ اور ہم جب نیت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی نیت کا بھی اجر دیں گے، اور جب عمل کریں گے تو عمل کا اجر تو پھر کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ سبحانہ وتعالی دیں گے۔ سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے، اس میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ، ان دونوں کو الظہراوین یعنی دو چمکدار صورتیں کہا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہم دیکھیں گے کثرت سے دعائیں اور دعاؤں کا انداز کہ ہمیں کیسے کیسے دعائیں مانگنی چاہیے، کس کس موقع پر ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا زیادہ بنی اسرائیل کو، آج ہم نے بنی اسرائیل میں بھی یہود کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں بہت زیادہ پڑھا۔ سورہ آل عمران میں ہم دیکھیں گے نصارہ کو اور نصارہ کے طرز عمل کو۔ شروع کرتے ہیں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، وہ الفاظ جن کا کوئی مطلب، کوئی ترجمہ ہمیں نہیں بتایا گیا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں ان کا کیا ترجمہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اس اللہ کی خصوصیت کیا، اس نے حق کے ساتھ ہم پر اس کتاب کو بھیجا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا، جو پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، ہمیں فرق کرنے والی فرقان ہے، ہمیں ہدایت کا راستہ بتانے والی ہے، صحیح غلط کی تمیز دلانے والی ہے۔ اگر ہم اس کی آیات کے ساتھ کفر کریں گے تو اگر جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو غالب بھی ہیں اور خوب بدلہ لینے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اور مجھے ایک پیغام دیا اس سورہ کے شروع میں ہی کہ آپ کو اور مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے اور بہترین تخلیق پر بنایا ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ آئی ذرا اپنے آپ کو آئینے کے سامنے رکھ کے کھڑی ہو جائیں، ایک سوال اپنی ذات سے کریں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، اور ہمیں جواب ملے گا کہ میں بہت سے لوگوں سے بہت اچھی۔ اگر ہم دوسروں کی کمیوں کو دیکھیں تو پھر ہمیں اپنا آپ بہت اچھا لگے گا۔ اگر ہم دوسروں کو دیکھیں، اچھا میرا تو رنگ کالا ہے، فلاں تو بڑی گوری چٹی ہے، میری تو ناک ایسی ہے، تو میری تو ٹانگیں ایسی ہیں، تو میرا تو جسم ایسا ہے، پھر ہم اللہ کا شکر کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں جیسی بھی ہوں، میں الحمدللہ اپنی جگہ بہت خوبصورت ہوں۔ آپ اور میں جتنی اپنی اولاد کو یا اپنے والدین کو عزیز ہیں، یا اپنے شوہروں کو عزیز ہیں، یا اپنی دوستوں کو عزیز ہیں، ہماری جگہ اگر ہمارے ماں باپ کے سامنے خوبصورت سے خوبصورت بچہ بھی رکھ دیا جائے، انہیں وہ بچہ اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ فطرتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک محبت ڈالی ہوتی ہے انسانوں کے دلوں میں رشتوں کی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ہمیں بنایا اور اس نے ہمیں اگر مکمل بنایا، اس نے ہمیں شعور کے ساتھ بنایا، ہمارا دماغ ہے، ہم اس سے سوچتے ہیں، ہم ہدایت کو اور گمراہی کو، فرق کو پہچان سکتے ہیں، ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس قرآن کی، تو آپ اور میں بہت خوش نصیب ہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا، ہمارے نقش و نگار اوپر نیچے ہر ایک کے الگ ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک اپنی جگہ
بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے. ہر ایک کی اپنی اٹریکشن ہے. آپ کو آپ کے سانولے یا کالے یا چھوٹے قد والے یا موٹے یا کسی بھی طرح کے بہن بھائی زیادہ اچھے لگتے ہیں بنسبت اس کی کہ آپ کے سامنے دنیا کے خوبصورت ترین لوگ کھڑے کر دیے جائیں. اگر آپ کے سامنے آپ کے شوہر ہیں اور آپ کے شوہر کہیں سے بھی آپ کے حساب سے کمی کا شکار ہیں، آپ کے سامنے بہترین سے بہترین مرد بھی کھڑا کر دیا جائے، جہاں ایک بیوی کو اس کے شوہر کی محبت کی وجہ سے، اس نکاح کی بانڈنگ کی وجہ سے جو شوہر اچھا لگتا ہے، خوبصورت سے خوبصورت مرد کی اٹریکشن وہاں مان پڑ جاتی ہے. تو رشتوں میں اللہ نے محبت رکھی، ہمیں اس محبت کو پہچاننا ہے اور ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے مجھے جو بنایا، جیسا بنایا، الحمدللہ بغیر کسی معذوری، بغیر کسی محتاجی کے بنایا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت میں ہمیں جو حکم دیا وہ بہت اہم ہے. آپ نے اور میں نے اس قرآن میں سے محکمات کو دیکھنا ہے. آیات کی دو اقسام ہوتی ہیں. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں دو طرح کی آیات ہوتی ہیں. اب تک چونکہ آپ سورۃ البقرہ پڑھ چکے، 2.5 پارے پڑھے، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کچھ آیات ایسی تھیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. یا اللہ تعالیٰ نے کہا سود کے قریب نہیں جانا، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینا. ڈوز کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور ڈونٹس کہ یہ نہیں کرنا. وہ آیات جن میں کسی کام کا حکم دیا جائے یا کسی کام سے منع کیا جائے انہیں کہا جاتا ہے محکمات. اس کے علاوہ کچھ آیات ہوتی ہیں متشابہات، جیسے ہم نے پڑھا اللہ کی کرسی ہے جس نے سارے عرش کو گھیر رکھا ہے، اللہ کا عرش ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رنگ ہے. ہم نے پڑھا سورۃ البقرہ میں پہلے پارے کے اینڈ پہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. آپ کو پوچھے اچھا اللہ کا رنگ کیسا ہے؟ تو یہ متشابہات والی آیات ہیں. یہ اللہ نے ہمیں جو مثالیں بیان کی، ان ساری چیزوں کو، ان ساری آیات کو جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آپ کے اور میرے لیے یہ ہے کہ ہم نے متشابہات میں نہیں پڑھنا، اس پہ ہم نے بحث نہیں کرنی. ہم نے محکمات پہ توجہ دینی ہے کہ مجھے حکم کیا دیا گیا اور مجھے منع کس بات سے کیا گیا. اگر ہم ہدایت کے طالب ہوں گے تو ہم اللہ کی محکمات آیات پر زیادہ توجہ دیں گے، ہم اپنے عمل کو محکمات سے ہی ٹھیک کریں گے. اور اگر ہمارا مقصد اس قرآن سے ہدایت پانا نہیں ہے، ہم ڈھونڈتے رہیں گے اچھا باجی نے بات کی، اچھا ذرا دیکھو نا باجی نے غلطی کہاں کی، اچھا ذرا دیکھو نا باجی نے کیا کیا. تو جب ہم اس سوچ کے ساتھ قرآن کو کھولتے ہیں، قرآن کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ کسی محفل میں اس لیے جاتی ہیں کہ آپ کسی مبلغ کی غلطی کو پکڑ سکیں، پھر ایسے بندے کو ہدایت ملنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم نے قرآن کھولنا ہے بینگ انسان، ایک انسان ہونے کے ناطے کوئی انسان کہیں پر بھی غلطی کر سکتا ہے. آپ کسی کی غلطی دیکھیں تو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن نیت اگر ہماری ہوگی ہدایت پانے کی تو ہمیں تب ہدایت ملے گی. دوسری چیز یہ کہ محکمات اصل میں قرآن ہے. اللہ تعالیٰ کہنے ہیں ہن ام الکتاب، یہی کتاب کی ماں ہے. اصل کتاب کیا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. جیسے ہم نے لین دین پڑھا، ہم نے پڑھ لیا کہ ہم نے لین دین کیسے کرنا ہے. اب اگر آپ لین دین کرتے ہوئے کہیں ہاں ویسے تو ٹھیک ہے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے پر کیا کروں، اب اپنے بھائی کو پیسے دے رہی ہوں تو چلو خیر نہ بھی لکھا تو کوئی بات نہیں. اسلام آپ کو اور مجھے یہ نہیں کہتا کہ آپ اور میں کیا سوچتے ہیں. اسلام ہمیں اس پرفیکشن والے دین کی طرف لے کر جاتا ہے، اس پرفیکشن والی زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے جو آپ کے اور میرے لیے ضروری ہے. ایٹ دا اسپاٹ اگر آپ یا میں نہ رہیں، یا ہمارے وہ رشتے یا ہمارے وہ جاننے والے جن پہ ہمیں بڑا ٹرسٹ تھا وہ نہ رہیں، تو پھر ایسی صورت میں لین دین ویسا کسی کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ آپ نے کتنا قرض لیا ہے، آپ نے کتنا قرض دینا ہے. اچھا لین دین میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ جس نے قرض دینا ہوتا ہے. اگر قرض دینے والے کے قرض کا حساب نہیں لکھا ہوگا کہیں پر بھی، اور اللہ نہ کرے اس کی موت ہو جائے، تو احادیث کے مطابق حساب کتاب شروع نہیں ہوگا جب تک آپ کے ورثاء آپ کا قرض ادا نہیں کریں گے. لہٰذا لین دین بہت ضروری ہے. اس بات کو بالائے نظر رکھ کے کہ رشتہ کیا ہے، اگلا کیا سوچے گا آپ کے، میں نے قرآن پڑھا ہے، میں قرآن کی آیات پر عمل کروں گی. اور جو صحیح علم والے لوگ ہیں نا وہ اسی بات کو مانتے ہیں. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی،
جو پختہ علم والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا کو ہائی لائٹ کریں، آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کریے گا، ہمارے دلوں میں کوئی کجی نہ آئے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے، یقیناً آپ بہت عطا کرنے والے ہیں۔ ہم نے جو آپ کے احکامات پڑھے، آپ ہمیں ان آیات محکمات پر جما دیجئے۔ ہمیں سمجھ آ گئی، اب اس کے بعد ہمارا دل نہ پھرے، اب ہمارا دل کرے کہ ہم انہی آیات پر عمل کریں۔ اور ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، آپ یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والے ہیں، وہ دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس دن پھر اللہ پوچھے گا، آیات پڑھی تھی، عمل کیا تھا؟ اور دکھ کے ساتھ ہماری اکثریت شاید اسی لیے قرآن کی آیات کو پڑھتے نہیں ہیں کہ ہمیں عمل نہ کرنا پڑ جائے۔ تو جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور آپ اور میں اگر عمل کے راستے پہ چلیں گے، آپ یقین کریے شروع میں راستہ تکلیف دہ لگے گا، لیکن جب سمجھ آ جائے گی نا، پھر دین کا راستہ آسان لگے گا، پھر قرآن کا راستہ آسان لگے گا۔ اور میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے ساری زندگی غفلت میں گزاری، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی تو وہ بہترین عمل کرنے والے ثابت ہوئے۔ تو آپ نے اور میں نے بھی یہی دعا کرنی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھے پن سے بچا لیں۔ اس کے بعد جو پیغام ہے، اس آیت کو آپ بے شک اپنے قرآن میں ہائی لائٹ کر لیں، آیت نمبر ہے 14، سورۃ آل عمران۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی۔ لوگوں کو محبت ہے ان چیزوں سے جن کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈال کے بھیجا ہمیں، عورتیں، بیٹے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے۔ والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے۔ والانعام والحرث، اور مویشی اور کھیتی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ کہہ رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اصل ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے یہ محبتیں ہمارے دلوں میں خود رکھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے کہ وہ دیکھیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما کر دیکھیں کہ کون ہے جو ہم میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے عمل کس کا اچھا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا تو ہمارے دلوں میں کچھ محبتیں ڈال دیں۔ مردوں کے دلوں میں عورت کی محبت، بیٹوں کی محبت، ہمارے دلوں میں بھی اپنے شوہروں کے لیے، یعنی کہ ظاہر ہے اپنے اسپاؤس کی محبت ایک نیچرل چیز ہے۔ شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے پوزیسو ہوتی ہے، اسی طرح بیٹے۔ ایک عورت اپنے خاندان میں سینہ تان کے بولتی ہے میں تو اتنے بیٹوں کی ماں ہوں، اسی طرح ایک مرد فخر سے اپنے خاندان میں بات کرتا ہے میرے تو اتنے پتر۔ اس کے بعد سونے اور چاندی کے خزانے، اس کے بعد آپ کے پاس عرب کے زمانے میں چونکہ گھوڑے زیادہ ہوتے تھے، عرب کے پاس گھوڑا ہونا اور پھر گھوڑے کی مالیت ہونا اور اونٹ ہونا اور اونٹوں کی مالیت، تو عربوں کے پاس نشان زدہ گھوڑے ہوتے تھے جنہیں وہ جنگوں کے لیے استعمال کرتے، یا بہترین سے بہترین گھوڑے۔ تو آج کل آپ ہمارے زمانے میں گاڑیاں کر لیں، آپ کے پاس لگژری کار ہے، آپ کے پاس کھیتیاں ہیں۔ ایک بندہ جو پورا سال کھیت میں کام کرتا ہے اس کے لیے اس کی کھیتی سے بڑھ کر کسی چیز کی محبت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر مویشی ہیں تو جو لوگ جن کا گزر بسر مویشیوں پہ ہوتا ہے، ان کے دلوں میں جو محبت مویشیوں کی ہے وہ شاید بیوی بچوں کو رات کو اکیلا چھوڑ دیں، اپنی گائے بھینس کو نہیں چھوڑتے اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو۔ تو یہ حقیقت ہے، اللہ نے یہ محبتیں ہمارے دلوں میں رکھ دی ہیں، لیکن ان محبتوں کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کرنا ہے، سوال یہ ہے ہمارے پاس۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، دنیا میں ان کے ساتھ گزر بسر کرو، اچھی گزر بسر کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن اس محبت کو پرماننٹ دل میں جگہ نہیں دینی۔
ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے حضرت کعب بن ایاز سے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ بات کہتے ہوئے سنا، ان کل امت فتنہ، ہر امت کے لیے فتنہ ہوتا ہے، وَإِن فِتْنَةَ أُمَّةِ الْمَالِ، اور میری امت کا فتنہ مال ہے، یعنی کہ میری امت جو ہے وہ مال کے فتنے میں مبتلا ہے، میری امت کے دل میں مال کی محبت رچی بسی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مال کی محبت نے ہی ہمارا دل جو ہے وہ اتنا کر دیا ہے کہ ہمارے دل سے مال کی محبت نکلتی ہی نہیں۔ باقی محبتیں تو چلو ہیں ہی ہیں، لیکن مال کی محبت بہت زیادہ ہے، اور ہم مال کے لیے اور دنیا کے لیے بڑے حریص ہیں۔ ایون زندگی کا آخری حصہ بھی ہوگا تب بھی محبت ویسی ہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث آتی ہے کہ بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت اور دوسرا لمبی لمبی امیدیں۔ آپ بوڑھے بندے سے بھی پوچھیں گے نا تو مرنے کو اس کا بھی دل نہیں کرتا، وہ بھی کہتا ہے جی ہیں ہوں تو بوڑھا پر دل جوان ہے۔ آپ نے اکثر یہ بھی سنا ہوگا کہ دل جوان ہے، اور یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، اسی کو ہم نے دل سے نکالنا ہے، کیونکہ ہر برائی کی جڑ یہ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بہقی کہتے ہیں شعب الایمان میں، حب الدنیا، دنیا کی محبت، رأس کل خطیئت، جو ہر خطا کی جڑ ہے نا وہ دنیا کی محبت ہے۔ اگر ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، ہمارے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت آ جائے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، تو پھر ہمارا دل اس دنیا میں لگے گا ہی نہیں۔ پھر ہمارا دل نہیں کرے گا کہ ہم یہ سارا کچھ اکٹھا کرتے رہیں اور جمع کرتے رہیں، ایک گھر اور دوسرا گھر اور تیسرا گھر اور ایک پلاٹ اور دوسرا پلاٹ۔ پھر ہمیں پتہ ہوگا کہ اصل ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیغام دیا وہ یہ کہ تقوی زیادہ اچھی چیز ہے۔ اگر تم تقوی اختیار کر لیتے ہو تو دنیا کا مال اگر تم چھوڑ بھی آؤ گے نا تو میرے پاس تمہارے لیے بہت کچھ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، میرے پاس تو تمہارے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ تم بیٹھو گے اور ہم تو گھر ڈھونڈتے ہیں نا کہ ہمیں سی ویو گھر ملے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں گھر کے نیچے نہریں جاری کر دوں گا، اور صرف جاری نہیں کروں گا، خالدین فیہا، ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ یہ ڈر بھی نہیں ہوگا کہ سی ویو جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اچھا پانی کم نہ ہو جائے، یا اچھا گرمیوں سردیوں میں گرمی میں حبس نہ ہو جائے اس پانی میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب زمین کے نیچے، ہمارے گھروں کے نیچے نہریں جاری کریں گے اور ہمیں وہاں خلد عطا کریں گے، ہم نے ہمیشہ وہیں رہنا ہوگا، اور اپنے فیوریٹ کپل کے ساتھ، وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، بیویاں ہوں گی پاکیزہ، اتنی خوبصورت بیویاں، اور ان ساری نعمتوں کے ساتھ جو سب سے بڑی نعمت ہے، ہائی لائٹ کریں آیت نمبر 15 میں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رضامندی۔ اللہ اگر خوش ہو جائیں تو پیچھے کیا چاہیے بندے کو؟ اللہ اگر راضی ہو جائیں اور اللہ اپنے انعامات کی بارش کر دیں تو پھر بندے کو کیا چاہیے؟ آج ہم جب دنیا میں ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا مال زیادہ مل جائے، ہمیں تھوڑی سی خوشی مل جائے، ہمیں عرصے بعد اولاد مل جائے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تم پہ بڑا راضی ہے، اللہ تم پہ راضی ہے تو تم نے یہ کیا۔ تو سوچیں ذرا ایک لمحے کے لیے، اگر مل جائے اللہ تعالیٰ کی رضا قیامت کے دن، آخرت میں اللہ کی رضا کے ساتھ جنت مل جائے، تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ لہٰذا دعا کریں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، آیت نمبر 16، کیونکہ ہمارا کام ہے مانگنا۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ہم آپ پر ایمان لائے، بس آپ ہمیں بخش دیجئے۔ کیا بخشیے؟ ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور آپ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے۔ اور دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ عمل بدلنا ہے۔ عمل بدلنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آیت نمبر 17 میں اللہ نے خود ہی بتا دیا، الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، اور قناعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت، پچھلی رات میں بخشش مانگنے والے، تہجد میں دعائیں کرنے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں جو پیغام دیا، اگر ہم ان کے کی پوائنٹس لکھ لیں، آپ اپنے سامنے لکھ کے رکھ لیں، ہر حال میں صبر کرنا ہے، ہر حال میں سچ بولنا ہے، ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، ہر حال میں خرچ کرنا ہے، تھوڑا زیادہ، چاہے ایک
جلا ہوا پایا کا کیوں نہ پیس ہو، ایک کھجور کی گٹلی ہی کیوں نہ ہو، اور تہجد کو لازم کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا اور آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے وہی عطا فرماتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ آپ سوچ سکتی ہیں کہ ہر رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کو وہ چیز دیتے ہیں جو وہ مانگے، شرط کیا ہے؟ انسان کو مانگنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان آتا ہے کہ جو شخص رات میں جاگے، بیدار ہو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگائے، پھر دونوں دو دو رکعتیں پڑھیں، یعنی ہسبینڈ اٹھا تو اس نے بیوی کو اٹھایا، بیوی اٹھی اس نے خاوند کو اٹھایا، تو ایسے لوگوں کو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھا جائے گا، یعنی کہ ایسے لوگ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ تو ہمیشہ استغفار کو لازم پکڑ لیں، اور استغفار اگر کی جائے تہجد کے وقت تو پھر اس کی کیا ہی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف تشریف لاتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، اور پھر آواز لگاتے ہیں، صدا لگتی ہے، اور یہ صدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات لگاتے ہیں۔ نمبر 1، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا، فمن غفیرہ، کہ وہ مغفرت مانگنا چاہے اور میں اسے بخش دوں۔ تو آپ اور میں جب اپنے آپ کو زندگی میں تہجد پہ پابند کر لیں گے تو یقیناً ہماری زندگی کے بہت سے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں پابندی سے تہجد پڑھنے ہوں گے، کوشش کرنی ہوگی۔